اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آج 25 نمبر درس ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الجہاد اربعۃ اوجہ فجہادان فرض وجہاد سنۃ لا يقام الا مع فرض وجہاد سنۃ فاما احد الفرضین فجہاد الرجل نفسه عن معاصی اللہ وهو من اعظم الجہاد ومجاہدۃ الذین یلونکم من الكفار فرض واما الجہاد الذی هو سنۃ لا يقام الا مع فرض فإن مجاہدۃ العدو فرض على جميع الأمم أمتي ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمة وهو سنة على الإمام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وأحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها أحياء سنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ حوالہ کتاب تحف العقول صفحہ نمبر 243۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاد 4 قسم کے ہوتے ہیں، جن میں سے 2 جہاد واجب عینی ہیں اور ایک جہاد واجب کفائی ہے اور ایک مستحب ہے۔ وہ 2 جہاد جو واجب جہادوں میں سے ہیں، ایک انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے گناہوں کے مقابل میں، یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے، جو کہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور دوسرا واجب جہاد دشمنان دین کفار سے جنگ کرنا ہے، اور وہ جہاد جو واجب کفائی ہے وہ اپنے دشمن سے جہاد کرنا ہے، جو کہ تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اگر سب لوگ ترک کر دیں تو سب نیک و بد اس کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، مگر اس جہاد کو مستحب سے نزدیک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں امام وقت کی شرکت یا اذن چاہیے، اور وہ جہاد جو مستحب ہے وہ معاشرے میں عدالت و نیکیوں کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی نیک روش کو معاشرے میں اجرا کرتا ہے وہ اس کام کا بھی ثواب پاتا ہے، اور اس روش پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی شریک ہے، قیامت تک عمل کرنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی آئے ہوئے۔ دوسرے مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من اتانا لم يعدم خصلة من 40 آیۃ محکمہ وقضیۃ عادلہ واخا مستفادا ومجالسۃ العلماء۔ حوالہ کتاب فرہنگ سخنان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صفحہ نمبر 654۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی ہماری طرف آتا ہے وہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک کو ضرور پاتا ہے۔ نمبر 1 معرفت الہی، نمبر 2 صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، اور نمبر 3 اچھے و مفید دوست، اور نمبر 4 علماء کی ہم نشینی۔ تیسرے مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نحن حزب اللہ الغالبون وعطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاقربون واہل بیتہ الطیبون واحد الثقلین الذین
جعلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیہ کتاب اللہ تبارک و تعالی الذی فیہ تفصیل کل شیء لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ والمعول علینا فی تفسیرہ ولا یبطئنا تأویلہ فاطیعونا فإن طاعتنا مفروضة إذا كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورہ نساء آیت نمبر 59. پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء آیت نمبر 83. وَأُحَذِّرُكُمُ الْأَصْغَاءَ إِلَى خُطُوفِ الشَّيْطَانِ بِكُمْ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَتَكُونُوا أَوْلِيَاءَهُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَثَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ. سورہ انفال آیت نمبر 48. پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں فَتُلْقُونَ لِلسُّيُوفِ ضَرْبًا وَلِلرِّمَاحِ وَرْدًا وَلِلْعَمْدِ حَتْبًا وَلِلسَّهَامِ غَرْزًا ثم لا يقبل من نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. حوالہ کتاب مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 67 اور کتاب احتجاج تبریسی صفحہ نمبر 222. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم اللہ کا غالب آنے والا لشکر ہیں اطرت پیغمبر کے نزدیک ترین اور پیغمبر کے پاکیزہ خاندان سے ہیں. ہم ہی ان دو گراں قدر چیزوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے قرآن کے مساوی قرار دیا ہے، اس کتاب کے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور اس میں کسی بےہودہ گفتگو کا امکان تک نہیں ہے، جس کی تفسیر و تعویل ہم سے مربوط ہے کیونکہ ہم اس کے حقائق سے زیادہ آشنا ہیں، لہذا ہماری پیروی کرو کہ ہماری پیروی واجب ہے کیونکہ ہماری پیروی اللہ و رسول کی پیروی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ و رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور جب بھی کسی بات میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ و رسول کی طرف رجوع کرو. اور ارشاد ہوا کہ اگر وہ لوگ اللہ و رسول اور اولی الامر کی طرف رجوع کرتے تو ان میں سے تحقیق کرنے والے افراد درست و نادرست باتوں کو سمجھ جاتے، اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم لوگوں پر نہ ہوتا تو تم لوگ شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے کم افراد کے، اور میں تم لوگوں کو شیاطین کی باتوں میں کان دھرنے سے آگاہ کیے دے رہا ہوں. بے شک شیطان تم لوگوں کا علنی دشمن ہے، جس نے تم لوگوں سے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان پیچھے کی طرف پلٹا یہ کہتے ہوئے کہ میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جب شمشیریں چلیں، نیزے چلے، گرز رد و بدل ہوئے، لہذا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی انجام نہیں دی اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.